تو ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہیے. تو وہی لوگ وروध کر رہے ہیں جو خاندانی لوگ ہیں. کیا عام مسلمانوں کا بھلا ہو گیا تو ان خاندانی لوگوں کو سلام کون کرے گا؟ یوپی میں مدرسوں کے سروے کو لے کر رستہ کشی تیز ہو گئی ہے. دارالعلوم دیوبند سے مولانا ارشد مدنی نے صاف کر دیا ہے کہ مدرسوں کو سرکاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بورڈ سے جڑیں گے. اس کا جواب اعلیٰ حضرت کی نگری سے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار جاوید نے دیا ہے. انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے چینی ہو رہی ہے جن کے سلام بند ہونے کی نوبت ہے. آداب نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. مولانا ارشد مدنی نے رابطہ مدارس اسلامیہ کے کل ہند سمیلن میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سرکار سے مدرسوں کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں چاہیے، نہ ہی وہ کسی بورڈ سے جڑیں گے. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی کا پورا بیان کیا ہے اور اسے لے کر کس طرح کی پرتکریائیں آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ درگاہ حضرت پر حاضری دینے کے بعد مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار جاوید نے کیا کہا ہے، اور پھر اس پورے وواد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اب جو سروے ہو رہا ہے مدرسوں کا، اس کو لے کر اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے. میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں. ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام. تو ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہیے. ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق. بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں. مولانا ارشد مدنی سے پہلے مولانا محمود مدنی بھی کہہ چکے ہیں کہ مدرسوں میں سرکار کا دخل برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے پیچھے ان کا ترک تھا کہ جس طرح سے سرکار نے جن چیزوں پر ہاتھ ڈالا ہے وہاں چیزیں خراب ہو گئی ہیں. وہ مدرسوں کا نظام خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سرکار سے یہ گزارش ہے کہ وہ مدرسوں کی طرف سروے کی نظر سے نہیں دیکھے. لیکن اس کے باوجود سروے ہوا ہے، اور اب جب سروے پورا ہو چکا ہے تو مولانا ارشد مدنی کا بیان آیا ہے. دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے ایک سمیلن کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدرسے کسی بھی بورڈ سے نہیں جڑیں گے اور مدرسوں کو سرکاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قوم مدرسوں کو چلا رہی ہے اور آگے بھی چلاتی رہے گی. انہوں نے اس موقع پر سرکار کو لے کر بھی کافی طنز کیے ہیں. یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں، اس طرح سے جس طرح سے سروے ہو رہا ہے ہمیں مدرسوں کو چلانے کا اپنی طرح سے حق ہے. اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ سلیبس بدلے گی اور وہ ایک ہاتھ میں قرآن اور لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہے ہمیں لیپ ٹاپ والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کم خرچ پر مسجدوں میں نماز پڑھا سکیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی. آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں. لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں نہ وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے. اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں. باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیسے رکان لینا. بہرحال جس طرح سے مولانا ارشد مدنی کا جواب آیا اس کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بھی کافی کچھ لوگوں نے کہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات مدرسہ بورڈ کے چیئرمین افتخار جاوید احمد نے کہی ہے، جو بریلی آئے ہوئے تھے. بریلی میں وہ 2 دن رکے ہیں. اس دوران انہوں نے درگاہ اعلیٰ حضرت پر حاضری دی. اس کے بعد نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا خان کی انہوں نے رات میں کھانا کھایا ہے، وہاں ان کا استقبال ہوا ہے، بہت سی چیزوں پر بات ہوئی ہے.
اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی کے بیان کے جواب میں ڈاکٹر افتخار جاوید نے کہا ہے کچھ خاندانی لوگوں کو اس سے دقت ہو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، مکھیہ دھارا سے جڑ سکیں۔ اگر مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو ان کو سلام کرنے بند کر دیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے سرکار کی منشا بھی صاف کی ہے، پردھان منتری نریندر مودی کی بات کو رکھا ہے اور سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کیا چاہتے ہیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ شروع سے ہی اس کا وروଧ کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، چیزوں کو ٹھیک سے دیکھیں گے تو وہی لوگ وروଧ کر رہے ہیں جو خاندانی لوگ ہیں، جو آلریڈی اسٹیبلشڈ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو ہر طریقے سے ساری چیزوں کا، ساری سویدھاؤں کا دنیا میں اپیوگ کرتے ہیں اور بڑے خوشحال لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ وہ ہٹیں گے، ان کا بیٹا ہوگا، ان کا بھتیجا ہوگا، ایسے کر کے لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگ اس طرح کی بھاشا بول کر کے سروے کے ماحول کو خراب کیے، لیکن ہم نے سنواد کیا، ہم نے لوگوں سے بات کیا۔ آج بہت خوشی کے ساتھ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پردیش کے اندر جو غیر مانتا مدرسے تھے انہوں نے بہترین سہیوگ کیا اور بہت شاندار ڈھنگ سے سروے ہوا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ اچھے ڈھنگ سے سروے ہونا راست نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح سے سروے کیسے ہو گیا، کیونکہ اس سروے کے ذریعے سے ہمیں مدرسوں کے جو غیر مانتا مدرسے ہیں ان کے بچوں کا بھی پتہ کرنا ہے کہ وہ کیا پڑھائی پڑھ رہے ہیں، ان کی شکشا کی گنوتا کیسی ہے، ان کی بلڈنگیں کیسی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، ان کے یہاں بجلی پانی کیا ویوستھا ہے، ان کے یہاں ٹیچرز کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں۔ اس طرح چیزوں کے سروے ہو رہا ہے۔ یہ سمپل سا ڈیٹا کلیکشن کام چل رہا تھا، یہ کسی قسم کا جانچ نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی کاروائی نہیں، ایک سمپل سروے تھا جو بڑے اچھے ڈھنگ سے ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کو اس اچھے ڈھنگ سے ہونے کے کارن سے پرابلم ہو رہی ہے۔ صاحب نے کیا کہا ہے کہ سرکاری ضرورت نہیں ہے مدرسوں کو، تو ان کے مدرسے کو سرکاری مدد دے کون رہا ہے؟ کس نے پوچھا کہ آپ سرکاری مدد دے لو؟ اور وہ منع کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کم مانتا کے لیے کہا کہ مانتا سے منع کر رہے ہیں۔ وہ جو جیسے کر رہے کام اپنا کرتے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت ہے۔ چاہیے ہے کہ پردھان منتری جی کا سپنا سب کا ساتھ سب کا وکاس، مسلمان کے بچے کے، مدرسے کے بچے کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر کی طرز پہ سرکار کام کر رہی ہے۔ آپ غور سے دیکھیے تو چاہے کیندر سرکار کی یوجناؤں ہوں، چاہے پردیش سرکار کی یوجنائیں ہیں، تمام ایسی یوجناؤں کا لابھ آبادی کے تلنا میں جتنا اچھا مسلمانوں نے اٹھایا ہے اتنا کسی ان سمدائے نے نہیں لیا ہے۔ کا عام مسلمانوں کا بھلا ہو گیا تو ان خاندانی لوگوں کو سلام کون کرے گا؟ ان کی پیڑا یہ ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے ایک نفرت کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ بہرحال جس طرح سے یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، مدرسوں کا سروے پورا ہو چکا ہے، اب سرکار سروے کے بعد جس طرح کی رپورٹ آئی ہے اس پر کیا قدم اٹھاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن جس طرح سے دارالعلوم دیوبند اس معاملے میں شروع سے آکرمک رویہ اپنائے ہوا تھا، ابھی بھی ویسا ہی رویہ اس کا دکھ رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کے بعد جس طرح سے مولانا ارشد مدنی نے جواب دیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ وہ سرکار کا دخل مدرسوں میں کسی بھی طرح سے قبول نہیں کریں گے، جتنے بھی ان کے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں وہ کسی طرح کی سرکاری مدد نہیں لیں گے اور نہ ہی انہیں لیپ ٹاپ چاہیے ہیں۔ اب اس رسہ کشی کا کیا نتیجہ آئے گا یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔